أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، دین اسلام کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عبادات، عقائد، اخلاق، معاملات، معاشرت، تجارت وغیرہ، کئی چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ اگر خلاصے کے طور پہ کہا جائے تو دو باتوں کا نام اسلام ہے، ایک ہے عبادات اور دوسرا ہے معاملات۔ عبادات کا تعلق اللہ سے ہے اور معاملات کا تعلق بندوں سے ہے۔ ایک بندہ مومن کو عبادات میں بھی آگے ہونا چاہیے اور معاملات میں بھی اس کو اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت انہی معاملات کے بارے میں ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کے بارے میں اس کو نازل کیا۔ انسان کے تقوی اور دینداری کو اگر جانچنا ہو کہ یہ انسان کتنا نیک ہے، یہ انسان کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، تو اس کے عبادات نہیں، اس کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو اس کو متقی ہونے کا درجہ دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں ہر کوئی انسان صوفی بن کر آتا ہے۔ مسجد میں جھوٹا آدمی بھی، دھوکہ باز آدمی بھی، شرابی آدمی بھی، ہر قسم کے آدمی مسجد کو آتے ہیں۔ مسجد کو آنے والا، پہلی صف میں بیٹھنے والا ہر انسان متقی نہیں بن جاتا۔ تو انسان متقی اسی وقت ہوگا جو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں اچھا ہو، مسجد میں بھی اچھا ہو، مارکیٹ میں بھی اچھا ہو،
مسجد میں بھی بہترین انسان ہو عبادات میں، اور بازار میں بھی اس کی زبان اچھی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک انسان نے دوسرے انسان کی تعریف کی، تو حضرت عمر نے کہا تم اس کی بہت تعریف کر رہے ہو، کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا اس کے ساتھ تم کبھی سفر کیے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، نہ وہ میرا پڑوسی ہے، نہ میں کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہوں، نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تب تو تم کو اس آدمی کی تعریف کرنے کا حق نہیں۔ تو حضرات گرامی، لوگ دینداری کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، عمرے، یہی دینداری ہے کیا؟ دینداری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، ایک پکا سچا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ معاملے کا پکا ہوتا ہے۔ جب تک وہ معاملات میں پکا نہیں ہوگا وہ مسلمان پکا نہیں۔ جب تک وہ آپسی تعلقات میں بہتر نہ ہوگا وہ بہترین مسلمان بن نہیں سکتا۔ وعدہ کرے تو پورا کرے، بات دے تو بات کو وقت پر ساتھ دے، امانت دے تو امانت کو خیانت نہ کرے۔ جب تک انسان معاملات کا پکا نہ ہو وہ پکا مسلمان بننے کے قابل نہیں، اس کو پکا مسلمان ہم بول نہیں سکتے۔ اور جس انسان کے معاملات خراب ہو ایسے انسان کو شریعت منافق کہتی ہے، اس کے اندر منافقین کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، آیات المنافق، منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ 3-4 نشانیاں جو بتائی گئی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو منافق جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، منافق کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ واذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، منافق کی جو 4 علامتیں بتائی گئی ہیں ان سب کا تعلق معاملات سے ہے۔ تو معاملات میں اگر انسان اچھا نہ ہو، خراب ہو، تو شریعت نے ایسے انسان کو منافقوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ شریعت کا بنیادی اصول کیا ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ نہ تم کسی پہ ظلم کرو۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تم کسی کا نقصان کرو نہ تم نقصان اٹھاؤ۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ جس کے معاملات اچھے ہوں، جو انسان آپسی تعلقات میں اچھا ہو، ایسے انسان کی بڑی فضیلتیں ہماری شریعت نے بتائی ہیں۔ جس طرح نماز انسان کو رحمت الہی کا حقدار بناتی ہے، ویسے ہی معاملات بھی انسان کو رحمت الہی کا حقدار بناتے ہیں۔ عبادات جس طریقے سے انسان کو اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، معاملات بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے، پیارے نبی دعا دے رہے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے۔ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی معاملات کے بارے میں، رحم اللہ رجلا
سمحن اذا باع، سمحن اذا اشترى، سمحن اذا اقتضى۔ اللہ اس بندے پر بھی رحم فرمائے، جب کوئی چیز خریدتا ہے تو بیچنے والے پہ نرمی برتتا ہے، جب کوئی چیز بیچتا ہے تو خریدنے والے پر نرمی برتتا ہے، اور سمحن اذا اقتضى، اور جب اپنا قرض مانگتا ہے، اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنا حق بھی بڑی نرمی کے ساتھ لینا چاہتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، جیسے عبادات رحمت الہی کے حقدار بناتے ہیں، ویسے ہی ہمارے معاملات بھی ہم کو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، مارکیٹ میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے دکان ہیں، گاہک بہت زیادہ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بڑے بڑے دکانوں میں، بڑے بڑے کارخانوں میں لینے کے لیے کھچا کھچ جمع ہوئے ہیں۔ وہیں روڈ پر ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہے، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں کھڑا ہے خریدنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال وہ کوالٹی کا نہیں جو کوالٹی کا لوگ لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کی نظریں انتظار کر رہی ہیں کہ میرے پاس بھی کوئی آئے اور خرید کے لے جائے۔ ایسے میں ایک مومن بندے کو یہ فکر کرنا چاہیے، لوگ دکانداروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، میں اس بوڑھی خاتون کو فائدہ پہنچاؤں گا، اگرچہ کہ میری چیز اتنی کوالٹی کی نہ ہو، اگرچہ کہ میری ترکاری کے ایک دو ٹماٹے خراب ہو جائیں، برداشت ہے، لیکن بڑھیا کا تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں انسان معاملات میں سامنے والے کا خیال کرے، سامنے والے پر ترس کھائے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم بار بار سنتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو مارکیٹ سے گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ مارکیٹ سے جب وہ گھوڑا خرید کے لایا تو کہا کتنے کا گھوڑا ہے؟ کہا 200 دینار کا۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا کس نے آپ کو یہ گھوڑا بھیجا ہے؟ یہ گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا، بہت ہی اونچے نسل کا گھوڑا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان گھوڑا۔ ارے اس گھوڑے کی ویلی تو مارکیٹ میں ڈبل ہے، 400 کی ہے، تم کو کس نے دے دیا اتنا سستے دام میں؟ چلو اس گھوڑے کے مالک کے پاس مجھے لے کر چلو۔ ان کا غلام جو ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے کے مالک کے پاس لے کر گیا۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا بھائی اس گھوڑے کو تم نے کتنے میں بیچا ہے؟ تو اس نے کہا 200 درہم میں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا آپ کو معلوم نہیں یہ بڑے خاندان اونچے نسل کا گھوڑا ہے، یہ نوجوان اور بہت ہی خوبصورت گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی قیمت مارکیٹ میں 400 درہم چل رہی ہے، مزید 200 درہم نکال کے اس کے جیب میں ڈال دیا۔ ہم لوگ معاملات میں ہمیشہ قیمت کو گھٹانا جانتے ہیں، لیکن جو معاملات کے صاف ہوتے ہیں قیمت کو بڑھا کر بھی دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا غریب آدمی ہے، سامنے والا محتاج آدمی ہے، سامنے والا نادان آدمی ہے، تو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ ہاں بڑے بڑے کارخانے ہیں تو آپ وہاں گھٹائیے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں یہ بڑھیا جو روڈ پر بیٹھ کے بیچ رہی ہے وہ گھر بنانے، مکان دکان بنانے کے لیے نہیں، وہ اپنے پیٹ کے لیے گھر سے باہر نکل کر آئی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے ایسے غریبوں کا۔ تو یہی ہے معاملات میں انسان کو نرم ہونے کا مطلب۔ محترم حضرات، یہ قریے کا غریب آدمی، وہ آدمی جو بھی چیز بیچتا ہے جب شام ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ صبح سویرے ٹوکرا بھر کے ترکاری سامان لایا تھا اور شام میں کوئی بھی خریدے نہیں تو اتنا ڈھو کر کہاں سے لے جائے گا۔ اب ایسے آدمی کا بعض لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سستے داموں میں خریدنا چاہتے ہیں تاکہ پورا فائدہ میرا ہو جائے، سامنے والا جائے بھاڑ میں، اس سے مجھے کیا لینا دینا ہے۔ یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ بھی کیا کرتا ہے،
اب ڈھو کر کہاں سے لے جائیں گے، وہی سستے داموں میں دے کے چلے جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں ایک مومن کو سوچنا چاہیے، اسلام خیر خواہی کا دین ہے، اسلام سامنے والے کا بھلا چاہنے کا دین ہے، سامنے والوں کا بھلا چاہنا چاہیے۔ محترم حضرات، جس طرح عبادات انسان کو جنتی بناتے ہیں، جس طرح نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کو جنت ملتی ہے، ویسے ہی معاملات بھی انسان کو جنتی بناتے ہیں، جنت میں داخلہ دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا، اس نے ایک غریب آدمی کو قرض دیا۔ قرض دینا بھی نیکی ہے، یہ معاملہ ہے۔ اس نے ایک غریب آدمی کو قرض دیا اور ایک وقت مقرر کیا کہ فلاں ٹائم میں واپس کر دو، بغیر سود کے قرض۔ اب وقت بھی پار ہو گیا، وہ آدمی سامنے والا قرض واپس لوٹانے کی بات بھی نہیں کر رہا ہے، تو قرض دینے والے نے اس کو اور ٹائم بڑھایا۔ پہلی نیکی یہ کیا کہ اس کو قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے، مجبوری میں سامنے والے کو قرض دینا بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے، اور اس سے بڑھ کر ثواب کا کام یہ کیا کہ وقت پار ہو گیا، ٹیٹ نہیں کیا، کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگلے مہینے دے دو، اس کے بعد کا مہینہ دے دو، مہلت دیتا گیا، ٹائم بڑھاتا گیا۔ یہ دوسری نیکی ہے۔ اب تیسری نیکی اس نے یہ کیا، جب وقت بڑھانے کے باوجود بھی سامنے والا دینے کی بات نہیں کرتا، تو اس نے سوچا شاید بہت مجبوری میں ہے آدمی، اس نے اس سے کہا بھائی جاؤ، میں نے آپ کا قرض معاف کر دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے والے کا یہ معاملہ اتنا پسند آیا، اس گنہگار کو جنت میں ڈال دیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کون سی نیکی کی وجہ سے؟ صرف قرض کی نیکی کی وجہ سے۔ قرض کو دیا، وقت بڑھایا اور مجبوری کو دیکھ کر معاف بھی کر دیا۔ محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں ہم کو جنت میں داخلہ دلاتی ہیں، ہمارے معاملات بھی، ہمارا لین دین بھی، لوگوں سے ہمارے جو تعلقات ہیں، اگر یہ اچھے ہوں، ہمارے آپسی معاملات بھی ہم کو جنت میں داخلہ دلا سکتے ہیں۔ معاملات اچھے ہونا چاہیے، سامنے والے سے ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، سامنے والے سے ہمارے تعلقات خیر خواہی کے ہونا چاہیے، نرمی کے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح عبادات انسان کو جنت میں درجات بلند کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے معاملات بھی انسان کو، ہم لوگوں کو درجات کو بلند کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھے، آپ کے درجے بلند ہوئے، آپ روزہ رکھے، آپ کے درجے بلند ہوئے، آپ نماز پڑھے، آپ کے درجے بلند ہوئے، ویسے ہی ہمارے معاملات، ہماری تجارت بھی ہمارے درجے بلند کرے گی۔ کب؟ جب سچی تجارت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچ بول کر بیچنے والا بزنس مین، سچ بول کر بیچنے والا تاجر، سچ بول کر بیچنے والا آدمی قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر جیسے نیک لوگوں کے ساتھ وہ آدمی ہوگا جو سچ بول کر تجارت کرتا ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ وہ آدمی ہوگا جو سچائی کے بیپار کرتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی مارکیٹ میں بیٹھ کے تجارت کر رہا ہے، اس کے بھی درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچی تجارت کرتا ہے، تجارت میں دھوکہ اسے معلوم نہیں، تجارت میں ہیر پھیر اسے معلوم نہیں، جیسی ہے چیز ویسی بتا کر کھول کھول کر بیچتا ہے۔ محترم حضرات، عیبوں کو بتانا چاہیے۔ چیز میں اگر عیب ہے، چیز اگر خراب ہے، چیز اگر پرانی ہے، سامنے والے کو بیچتے ہوئے کھول کر بتا کر بیچنا چاہیے۔ کون سے سال کی چیز ہے، کتنے دنوں کی چیز ہے۔ اگر ایسا ہو، کیونکہ بیچنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ چیز میں فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، سامنے والے کو معلوم تھوڑے ہی ہوگا۔
ہر آدمی پہچان نہیں سکتا سامنے والا. تو ہماری ذمہ داری ہے یہ چیز اتنی پرانی ہے اس لیے ذرا سستے میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. اگر بیچنے والا سچ بول کر بیچتا ہے اور چیز کی حقیقت کو بیان کر کے بیچتا ہے بورک لہما فی بیعہما، اس کی تجارت میں آسمان سے برکت ڈال دی جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگرچہ کہ آپ حقیقت کو بیان کرنے کی وجہ سے پیسے کم آئیں گے، لیکن پیسے کم آئیں گے برکت کتنی آئے گی. بورک لہما فی بیعہما، ایسے آدمی کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، وہ دوسرا آدمی چیز کی حقیقت کو چھپا کر بیچتا ہے اور جھوٹ بول کر بھیجتا ہے. محقت برکت بیعہما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی تجارت سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے. اگرچہ کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے پیسہ بہت آیا مگر وہ پیسہ بے برکت ہو جاتا ہے. وہ پیسہ اس کے پاس ٹکتا نہیں ہے، وہ پیسہ اسے صحت نہیں دیتا، وہ پیسہ اسے سکون نہیں دیتا. کیوں؟ جھوٹ بول کر کمایا ہوا یہ پیسہ ہے. محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے عبادات ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہمارے یہ سب چیزیں جو ہے انسان کو درجات کے بلندی کا ذریعہ ہیں اور برکات کے نزول کا ذریعہ ہے. محترم حضرات، بخاری شریف کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. بنی اسرائیل کے دو ساتھی تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو ساتھی، ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کی مجبوری میں اس کو قرض دیا. دوسرا ساتھی مجبور تھا. اس نے، یہ دو ساتھی سمندر کے دو کناروں میں رہتے تھے، ندی یا سمندر. ایک ساتھی ندی کے اس پار رہتا تھا، دوسرا ساتھی ندی کے اس پار رہتا تھا. تو ایک ساتھی نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، کہا کہ مجھے قرض چاہیے. تو دوسرے ساتھی نے کہا میں آپ کو قرض ضرور دوں گا لیکن اس کا ضامن کون ہے؟ ضامن کہتے ہیں گارنٹر کون ہے؟ ضامن کون ہے؟ تو ساتھی نے کہا ضامن تو صرف اللہ تعالیٰ ہے بس. تو ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، اب اس پر گواہ کون ہے؟ تو ساتھی نے کہا اس پر گواہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دینے والا بڑا نیک آدمی تھا، اس لیے دونوں معاملات میں اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت کو، گارنٹی کو قبول کر کے اس کو جو دینار قرض کے طور پہ دینا تھا وہ دے دیا اور ایک وقت مقرر کر لیا، فلاں تاریخ کو واپس کرنا ہے. اور وہ ساتھی لے کے ندی کے اس پار چلا گیا، لے لیا اور ندی کے اس پار چلا گیا. جب واپسی کا وقت آیا تو واپس لینے کے لیے جو قرض دیا تھا ندی کے قریب جا کر بیٹھا. صبح سے جا کر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، صبح سے ایک کشتی بھی نہیں آئی. اور ادھر اس کا دوسرا ساتھی قرض کو واپس کرنے کے لیے دینار لے کے تھیلے میں انتظار کر رہا ہے. صبح سے ایک کشتی بھی نہیں آئی. اب دیں تو کیسے دیں؟ حیران ہے، پریشان ہے کہ وعدے کا دن آج کا دن ہے، اگر میں آج نہیں دوں گا تو میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا. اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کے اندر سوراخ بنایا، کھرچ کے نکال کے سوراخ بنایا اور اس کے اندر وہ درہموں کی تھیلی رکھ دیا اور اس کے اندر ایک چٹی بھی رکھ کے وہ سمندر میں ڈال دیا. اور ڈالتے وقت اس نے کہا اے اللہ، تو جانتا ہے میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہی پہنچاؤں گا. اللہ، وعدہ میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے ساتھی نے مجھے ضامن پوچھا تو میں نے تجھے ضمانت بنایا، ضامن بنایا. میرے ساتھی نے مجھے گواہ پوچھا تو پروردگار میں نے تجھے گواہ بنایا. اللہ، تیرے قدرت کا واسطہ
میرے ساتھی کے اس قرض کو میرے ساتھی تک پہنچا دے۔ یہ بول کر اس نے اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب وہ ساتھی صبح سے انتظار کرتے کرتے شام جب گھر واپس مایوسی کے ساتھ گھر واپس لوٹ رہا تھا، لوٹتے لوٹتے اس نے سوچا خالی ہاتھ کیا جائیں گے، چولہے میں جلانے کے لیے لکڑیاں تو لے کر جائیں گے۔ جب سمندر کے قریب لکڑیاں چن رہا تھا تو سمندر کے ایک موج نے لکڑی کے ٹکڑے کو باہر ڈالا۔ جب اس نے تعجب سے لکڑی کے ٹکڑے کو لیا اور کھول کر دیکھا تو اس کے اندر اس کے دینار ہے اور اس کے اندر چٹھی ہے، اور چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ میرے قرض کی ادائیگی کا دن آج ہی تھا، میں صبح سے انتظار کر رہا تھا، کوئی کشتی نہیں آئی، تو لہٰذا میں نے اللہ پر اعتبار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر کے میں نے اس لکڑی میں رکھ کے تمہارے لیے ڈال دیا ہے، لہٰذا تم اپنے قرض واپس لے لو۔ محترم حضرات، یہ واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جو وعدہ پورا کرنے کے اتنے پکے ہوتے ہیں، جو معاملات کے اتنے سچے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ یہ کرامت ہے نیک لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے یہ، تو اللہ نیک بندوں کے ساتھ ایسی کرشمے دکھاتا ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرض کے واپسی کا جو دن ہوتا ہے اس دن لوٹا دینا یہ پکے مومن کی پہچان ہے۔ ٹال مٹول کرنا، پیسہ رکھ کے بھی پھراتے رہنا، یہ پکے مومن کی پہچان نہیں، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دو تین باتوں کی وضاحت کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے محترم حضرات، معاملات کو جو ہمارے درمیان معاملات ہوتے ہیں، معاملات کو قید تحریر کرنا چاہیے، یعنی جو بھی تمہارا اور میرا آپسی معاملہ ہوتا ہے وہ ریٹنگ میں آنا، معاملہ کوئی بھی معاملہ بغیر ریٹنگ کے نہیں ہونا۔ تمہارا میرا بھروسہ اپنی جگہ، شک و شبہ کی کوئی بات نہیں، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ، میرا ایمان میرے ساتھ، لیکن یہ ریٹنگ میں لانے کی جو بات ہے یہ شریعت کی بات ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت میں نے کہا سورہ بقرہ میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی تمہارا لین دین کا معاملہ ہے اس کو ریٹنگ میں لا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب بھی قرض کے لین دین کا معاملہ آئے، ایک وقت مقرر ہو جائے تو لکھ لیا کرو۔ تو بھروسہ اپنی جگہ، لیکن جو بھی معاملہ دو بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے نا، وہ تحریر میں ہونا چاہیے اور ریٹنگ میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، نیتوں کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بڑے بڑوں کی نیتیں بدل جاتی ہیں جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے، بڑے بڑوں کی نیتیں، نیک لوگوں کی نیتیں بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے اگر ریٹنگ میں دستخط کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ اگر معاملہ ہو تو یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ زید کا انتقال ہو گیا، زید کا انتقال ہو گیا، ادھر سے کچھ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہوئے آ گئے کہ زید ہمارے پاس اتنے پیسے لیا تھا، واپس کرو۔ اب کیا کریں گے آپ؟ کوئی ریٹنگ نہیں ہمارے پاس۔ تو کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گھر والے انکار کرتے ہیں حالانکہ زید صحیح میں قرض لیا ہوتا ہے، سامنے والے مطالبہ کرتے ہیں، گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں تو جھوٹا ہے، ہمارا آدمی کسی کے پاس قرض نہیں لیا، حالانکہ وہ لیا ہوتا ہے۔ تو ریٹنگ میں نہ لانے کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے ہر معاملہ ریٹنگ میں لا لیا کرو۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، نیت کیا ہوتی ہے، بدل جاتی ہے۔ دیا ہوتا ہے 1 لاکھ روپے، لیکن آ کے بولتا ہے 5 لاکھ دیا ہوں، کیونکہ ریٹنگ میں لکھا ہوا نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا ہر معاملے کو، جو بھی آپسی معاملات ہوتے ہیں وہ ریٹنگ میں ہونا چاہیے، بغیر ریٹنگ کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے جو معاملات ہیں، آپس کے معاملات میں آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا چاہیے۔ قرآن کریم جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اللہ نے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو۔
احسان کیسے کریں؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ دکاندار ہیں، کوئی گاہک آتا ہے 1 kg 2 kg کوئی چیز پوچھتا ہے آپ سے، آپ اس پر احسان کیسے کریں گے؟ 25 گرام 50 گرام جو بھی ہو سکتا ہے بڑھا کے دینا اسے۔ اس سے ایک تو آپ سامنے والے پر احسان کر رہے ہیں، اس سے دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا گاہک آپ ہی کے پاس آئیں گے۔ آپ شروع میں اپنا ذرا گھاٹا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے پر احسان کے نتیجے میں گاہکوں کو آپ کے دکان کو بھیجے گا۔ تو سامنے والے پر احسان کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں بار بار۔ شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا دونوں میں سے ایک بیٹی کو دے کر میں تم سے شادی کر دوں گا، لیکن مہر کیا ہے؟ 8 سال ہماری بکریاں چرانا ہے، 8 سال بکریاں چراؤ گے تو ایک بیٹی میں دے دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِي، قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام نے کہا اگر 10 سال چلاؤ گے تو 2 سال مزید تمہاری طرف سے احسان ہے۔ تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 8 سال بکریاں چلانا ضروری تھا شادی کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام 8 سال نہیں 10 سال بکریاں چرائے۔ آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، اسکول میں کام کرتے ہیں، آپ کا ٹائم 5 بجے سے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے، مثال کے طور پہ آپ 5 بجے چلے جانا ہے آپ کا ٹائم، آپ کبھی کبھی 5:15 تک رہیے کمپنی میں، 5:15 تک رہیے اپنے اسکول میں، جہاں بھی آپ نوکری کرتے ہیں۔ یہ 15 منٹ جو دیر ہے آپ کی طرف سے اسکول کے لیے احسان ہے، آپ کی طرف سے اس کمپنی کے لیے احسان ہے۔ تو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپسی معاملات میں سامنے والوں پر احسان کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ احسان کرنے سے سامنے والے کے دل میں پیار اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج دینداری کو لوگوں نے بہت محدود کر دیا۔ لوگ دینداری کسے سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو ہی دیندار سمجھتے ہیں، لمبی داڑھی رکھ لیا تو دیندار سمجھتے ہیں، لمبا جبہ پہن لیا تو دیندار سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیا، حج عمرے کر لیا تو دیندار سمجھتے ہیں۔ ان سب کا تعلق عبادات سے ہے۔ عبادات میں جو آدمی آگے ہوتا ہے آپ اسے متقی نہیں بول سکتے جب تک کہ وہ معاملات میں اچھا نہ ہو۔ ایک آدمی کو اگر اس کے تقوی کو جانچنا چاہتے ہیں، یہ آدمی تقوی میں کہاں کھڑا ہے، یہ آدمی اپنے پرہیزگاری میں کہاں کھڑا ہے، تو نمازوں میں مت جانچیے، معاملات میں دیکھیے۔ معاملات میں جو جتنا اچھا ہوگا وہ آدمی اتنا بڑا متقی ہوگا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں دھڑلے سے جا کے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مسجد میں پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں دھڑلے سے دھوکہ دیتے ہیں سامنے والے کو۔ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی کیسی رف زبان استعمال کرتے ہیں، کیسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کو کیسے ایذا رسانی کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تمہاری نمازیں کس کام کی جب لوگوں کے ساتھ تم کو احسان کرنا نہیں آیا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا تم کو نہیں آیا۔ پیسے کمانا آسان ہے، لوگوں کو کماؤ، انسانوں کو کمانے والا ہی بڑا انسان ہے۔ آج پیسے کمانے والے بہت لوگ ہیں لیکن انسانوں کو کمانے والے بہت کم ہیں، لہٰذا احسان کر کے اپنے معاملات کو بھلے کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرو، اور انسانوں کو کمانا یہ سب سے بڑا ہنر ہے اور یہ سب سے بڑا فن ہے۔ آج کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے، دین اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک عبادات اور دوسرے معاملات۔ عبادات میں بھی اچھا ہونا چاہیے اور معاملات میں بھی اچھا ہونا چاہیے، دونوں میں اچھا ہو انسان تو وہی انسان اچھا انسان ہے۔ شادی کے جب رشتے دیکھتے ہیں تو اسلام خاص طور پہ انہی دونوں باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جو دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا ہے۔ دیندار کا مطلب عبادت گزار ہے، اچھے اخلاق کا مطلب لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو اور جو بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، ابھی تیسری چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں، فوراً آگے بڑھو، رشتہ کر دو، کیونکہ بہترین رشتہ تمہارے گھر آیا ہے۔ اللہ تکونو، اگر ایسے رشتے کو رد کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، اسی گھر میں
فساد پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے پنچایت ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا بہترین رشتہ تمہارے گھر آیا ہے جو دیندار بھی ہے اور با اخلاق بھی ہے۔ ایسے اچھے رشتے کو تم نے چھوڑ دیا صرف دنیا داری کی خاطر اور دولت کی خاطر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیار، محبت، نرمی پیدا فرمائے، سامنے والے کا بھلا چاہنے، سامنے والے کا خیر چاہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر ہم فلسطین کے ان معصوم بچوں کو نہیں بھول سکتے، فلسطین کی ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں بھول سکتے، فلسطین کے ان عوام کو نہیں بھول سکتے جو معصوم ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، ان کو ملک سے ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما، اے اللہ ان پہ نظر کرم فرما، اے اللہ ان کے ساتھ آسانیاں عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہاتھ پیر ٹوٹ کے خون ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، پروردگارہ ان معصوم بچوں پر، وہاں کے معصوم لوگوں پہ رحم فرما، ان پر کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو ظالم ان کو ستا رہے ہیں، اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا تو آسمان سے ان پر بجلیاں نازل فرما، آسمان سے ان پر عذاب کے کوڑے نازل فرما۔ ہم مسلمانوں کو ایسے حالات میں عبرت حاصل کرنے اور اللہ سے قریب ہونے اور مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔